نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے کچھ دنوں پہلے تقریباً کوئی ہفتہ 8 دن پہلے ایک ویڈیو محرم سے متعلق بنائی تھی کہ یہ محرم خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے۔ اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں اور وہ تھمبنیل پہ بھی لکھ دیں اور ان کا جواب میں نہیں دے سکا، اس کی موبائل کی اسٹوریج کا مسئلہ آ گیا تھا۔ تو وہ باتیں کچھ عرض کروں گا میں کہ محرم میں کالا لباس پہننا، قربانی کا گوشت کھانا اور عورتوں کا سنگار کرنا، شادی کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ محرم جو ہے وہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی دوبارہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں اسلام کے نام پہ ایک قوم پیدا ہوئی رونے پٹنے والی، جو کالا لباس پہن کے رونا پٹنا محرم میں لگائے رکھتی ہے، اور ان کے یہاں چوری کا ماتم، آگ کا ماتم۔ اسلام میں اتنے شوق کی اجازت نہیں ہے۔ عالم اسلام کے جتنی بھی ہستیاں ہیں ان میں سب سے پہلے تو 1.25 لاکھ انبیاء، اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم مجمعین ہیں، پھر اس کے بعد کروڑوں اولیاء اللہ ہیں۔ اس میں کم سے کم ہزاروں تو ایسے ہیں جیسے مشہور معروف ہیں، باعث بستامی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت داتا صاحب ہیں، عثمان علی حجویری، شفیق بلخی ہیں، حسن بصری ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سینکڑوں کے نام تو ابھی میں آپ کو بیٹھے بیٹھے لے سکتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر غم منانے لگے تو 1.25 لاکھ نبیوں میں 150-200 نبی تو مشہور ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں 150-200 تو ایسے ہیں جن کو سب جانتے ہیں، مشہور نام ہے۔ تو اگر اسی طرح کسی کے طبعی موت پر یا شہادت پر اگر مسلمانوں کو غم منانے کا حکم ہوتا تو یہ مسلمان سارا دن کیا کرتے، سارا سال کیا کرتے؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ علماء کرام ہیں، تو دن تو 365 ہیں۔ تو 365 دنوں میں آدمی کس کس کا غم منائے گا؟ تو شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے، جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ فقہ کی جو شریعت کی بنیاد ہے وہ ما لا یطاق کے اوپر ہے، کہ جتنی ہماری طاقت ہے اتنا شریعت حکم دیتی ہے، اس سے زیادہ حکم نہیں دیتی۔ تو یہ رونے پٹنے کا جو اصل میں مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رونا پٹنا آیا کہاں سے؟ یہ رونا اور پٹنا آیا یہودیوں سے۔ یہودی شریعت کا ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو یہودی شریعت کا ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں کا یہ مسئلہ یہ تھا کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے یہاں تو توبہ ہے، توبہ کرو، صدقہ خیرات کرو اپنے گناہ کے کفارے کے لیے، لیکن یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو مارو اور پیٹو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اپنے آپ کو مارو اور پیٹو، یہ ان کی توبہ تھی۔ اب یہ تو یہودی شریعت تھی۔ اب چونکہ یہ جو ہمارے یہاں رونے پٹنے والی قوم پیدا ہوئی ہے جو کالا لباس پہن کے رو رہی ہے اور پیٹ رہی ہے، تو یہ اصل میں اس کا بانی یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا۔ اور یہ کہنا ہمارے اہل سنت علماء کا نہیں ہے، بلکہ یہ اصول کافی، شیعوں کی جو بڑی بڑی کتب ہیں، اصول کافی، ملا یحض الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، اور 14 ستارے، رجال کشی، تو یہ جتنی بھی اہم کتابیں شیعوں کی ہیں ان کی یہاں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب اس بات کے 300 سال 300 ہجری تک کے شیعہ علماء نے تسلیم کیا ہے، اس کے بعد شیعوں کے یہاں انکار شروع ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
اور یہ عبداللہ ابن سبا وہ بدبخت اور ملعون شخص تھا کہ جس کو حضرت علی نے خود جو ہے زندہ جلانے کا حکم دیا. تو یہ یہودیوں کیا ہیں اصل میں؟ غم میں کالا لباس پہننا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، چہرے کو نوچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان کے اوپر. تو یہ اب اسلام سے ان کا کوئی تعلق تو ہے نہیں. یعنی ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، آپ سن کے حیران ہوں گے، اس کا نام سن کے آپ حیران ہوں گے، اور اس کا تھوڑا سا تعارف بھی میں آپ کو کرا دیتا ہوں. تو ایک میں نے ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، کچھ 6 7 8 سال یا 9 سال پہلے کی بات ہوگی. مجھے کسی نے ایک کتاب لا کے دی کہ عزاداری صلاۃ اعلیٰ ہے. نام دیکھیں آپ ذرا، کہ یعنی رونا پٹنا اماموں کو یاد کر کے یہ صلاۃ اعلیٰ ہے، یعنی نماز سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی سب سے افضل نماز ہے، یعنی رونا اور پٹنا اماموں کے نام پر. اچھا، وہ کتاب لکھی کس نے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. عامر لیاقت حسین کو دنیا جانتی ہے، بہت مشہور و معروف صاحب تھے، انتقال ہو گیا. زندگی میں تو مجھے بہت اختلاف تھا ان سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے چلا جائے اس کو برا بھلا کہنے کو منع کیا ہے. گو کہ عامر لیاقت کا حضرت ابوبکر، عمر اور صحابہ پہ تبرہ ثابت ہے، اس نے تبرہ کیا ہے اور ویڈیوز موجود ہیں. اور میں جو لوگ یہ بات سنیں گے اس میں اکثر لوگ سمجھ جائیں گے، اور یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ بہت وائرل ہوئی تھی کہ یہ اسی رونے پٹنے والی قوم کے عبادت خانے میں اس نے محرم میں ایک دفعہ تقریر کی تھی تو حضرت ابوبکر عمر پہ کھلے عام تبرہ کیا. بہرحال تو یہ کتاب جو عزاداری صلاۃ اعلیٰ ہے، یہ کتاب عامر لیاقت کے بھائی نے لکھی تھی. اس کا نام تھا آیت اللہ عمران لیاقت حسین، اور یہ جو اس کا بڑا بھائی تھا عمران لیاقت حسین، یہ شیعہ ہو گیا تھا، اور یہ باقاعدہ نجف اشرف میں جا کر اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں شیعوں کا یہ عالم بنا اور وہاں سے پڑھ کے یہ آیا. گو کہ ان کے والد صاحب نے اور اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اصلاً تو یہ بریلوی مکتب فکر سے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا عامر لیاقت صاحب. تو یہ کتاب میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ کتاب عزاداری صلاۃ اعلیٰ ہے. یہ کتاب عمران لیاقت حسین جو ہے وہ عامر لیاقت حسین کے بڑے بھائی نے لکھی تھی، اور اس کے اندر کیا ہوں گی بونگیاں اس نے دلیلیں دی ہیں. یہ موقع نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا. اور قرآن میں تحریف کی، اس کے اندر اس نے قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت کیا کہ عزاداری صلاۃ اعلیٰ ہے. تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رونے پٹنے کا جو یہ سارا فلسفہ ہے یہ شیعوں سے، یہ لیا ہے یہودیوں سے. چونکہ جیسے میں نے قرآن کے حوالے سے بتایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یہ قرآن کی آیت میں ایک شیعوں کا اصول شریعت کا قرآن نے بیان کیا، اور آگے یہ اس لیے کہا کہ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ جو چیز تم چھپاتے ہو ہم اس کو خوب جانتے ہیں. چونکہ یہ مکار قوم تھی یہودی. آج بھی آپ دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ سرچ کریں یہودیوں کے عنوان پہ ویڈیو، ان کے غم میں آج بھی کالا لباس پہنتے ہیں، اور یہ آج بھی کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. اب کیونکہ یہ کچھ باتیں تو ابھی بھی ان کے اندر موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں تھیں. گو کہ توریت جو ان کی آسمانی کتاب ہے جس پہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن بہرحال جزوی طور پر کچھ آیات درست ہیں توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. دوسرا ان کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ جو رونے پٹنے والی قوم ہے، ایک تو ان کی عبادت عجیب تماشا ہے کہ ان کی جب عبادت ہوتی ہے تو سڑکیں بند، چوراہے بند، چوک بند، بازار بند، اور ان کی عبادت کے لیے پورے محرم میں ہزاروں پولیس والے اور ہزاروں رینجرز چاہیے. یہ ایک عجیب عبادت ہے.
کہ جس کو انجام دینے کے لیے پاکستان کی آدھی رینجر اور آدھی پولیس چاہیے. بھئی یہ کون سی عبادت ہے؟ پورا رمضان عبادت کا مہینہ ہے، گزر جاتا ہے، ایک پولیس والے کی ضرورت نہیں پڑتی. فارمیلٹی کے طور پر مسجدوں کے باہر 2 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں برکت کے لیے، باقی ضرورت تو نہیں پڑتی. عبادت ہو رہی ہے، رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے، دن بھر روزہ رکھا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں اٹھاتے، ہمارے سنی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی رمضان میں نماز پہ آ جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی پولیس فوج کی اور رینجرز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ان کا عجیب تماشا کہ ان کی عبادت ہے تو ہزاروں پولیس والے اور رینجرز چاہیے. کیوں بھائی؟ پھر اس کے بعد جو لوگوں پہ عذاب ہے، ٹریفک جام، سڑکیں بند، وہ ایک الگ ہے. اس کا ایک پہلو میں جو آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قوم ہے ہمارے یہاں جاہل سنی سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہے یہ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حضرت علی سے، حضرت حسین سے، حضرت زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام تقی سے، امام نقی سے، امام حسن عسکری سے، امام مہدی سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے بری ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں سے بری ہیں. کہ یہ نام تو لیتے ہیں، عیسائی نام لیتے ہیں حضرت عیسیٰ اور مریم کا سب سے زیادہ، اور یہودی حضرت عزیر کا، یعقوب کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلمان کا، لیکن عملاً ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ان کی شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی ایجاد کی ہوئی شریعت ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں، آسمانی شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ہماری رونے پٹنے والی قوم ہے، اس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.